بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کلام مجید میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دونوں دے اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، دونوں دے یا کچھ بھی نہ دے، تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے بطور بیٹی کے اولاد کو رحمت بتایا ہے اور بطور بیٹے کے اولاد کو نعمت بتایا ہے۔ تو ہر انسان جو زوجیت کا رستہ اختیار کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پاتا، اولاد نہیں ہو پاتی، تو اس کے کئی سارے اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب بعض دفعہ کمزوری ہو جاتی ہے، یا سپرم کاؤنٹ لو ہو جاتا ہے، ایکٹیو سپرم صحیح طریقے سے پورے نہیں ہو پاتے، پس سیل کا ایشو آ جاتا ہے۔ تو ان اسباب کی وجہ سے بعض دفعہ حمل نہیں ٹھہر پاتا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ایسے ہی تمام دوستوں کے لیے ہے جن کا سپرم کاؤنٹ کافی لو ہو، ایکٹیو سپرم کم ہو، یا ایسے لوگ جن کا سپرم کاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، ایکٹیو سپرم کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، پسل کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہر رہا، تو وہ اس نسخے کو انشاءاللہ تعالی استعمال کریں۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو 1.5 سے 2 مہینے کے اندر ہی رزلٹ ان کی آنکھ کے سامنے ہوگا۔ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، نعمت اور رحمت عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات نے تھوڑا بہت ہمیں علم دیا ہوا ہے وہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے۔ آگے کرنے والی ذات، دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے اس نسخے کو وہ لوگ استعمال کریں جن کی اولاد نہیں ہو رہی۔ بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس جا چکے ہیں، لیکن ان کو رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا، آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملیں گی۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ معدے کے مسائل ہوں، تیزابیت کا مسئلہ ہو، السر کا مسئلہ ہو، دل کے مسائل ہوں، یا مردانہ و زنانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں، نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں یا دوا لینا چاہتے ہوں، تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ نسخہ کیا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ جی تو دوستوں، نسخہ سن لیجئے۔ نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ کا معدہ مکمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تیزابیت کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، قبض کا مسئلہ ہو، یا دیگر جو معدے کے مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ کو ہیں تو سب سے پہلے آپ معدے کا علاج کر لیں، اس کے بعد اس نسخے کو استعمال کیجیے گا۔ اگر معدے کی خرابی کے ہوتے ہوئے آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو پراپر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کا معدہ خراب ہے تو اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنا معدہ ٹھیک کریں۔ اب معدہ خراب ہے یا ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں جانتے یا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا یا پتہ نہیں چل رہا تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 030548000448 پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 7 دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کی شروع کے اندر 11 دفعہ درود پاک، اور اس کے آخر کے اندر 11 دفعہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، اور درمیان میں 7 دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔
اب نسخہ سن لیجئے، جو جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی وہ میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس میں تال مکھانا، بند بیج، تخم و ٹنگن۔ اب ان کی مقداریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو جو آپ نے مقدار لینی ہے۔ اس مقدار کے اندر آپ کمی بھی کر سکتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس کے اندر کمی کر کے اس کو تھوڑا بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تال مکھانا آپ نے لینا ہے 40 گرام، بند بیج تقریباً 80 گرام، تخم اٹنگن 40 گرام، سالب پنجہ 100 گرام، شقاق المصری 100 گرام، موسلی سفید 100 گرام، موسلی سیاہ 100 گرام، پھول مکھانا 200 گرام، سنگھاڑا خشک 200 گرام، کشتہ مرجان در مکھن۔ یہ جو مکھن کے اندر کشتہ بنا ہوا ہو یہ آپ کو حکیم کے پاس سے مل جائے گا، آپ پتہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو جو کشتہ مکھن کے اندر، کشتہ مرجان مکھن کے اندر جس کا کشتہ کیا گیا ہو وہ آپ نے لینا ہے 15 گرام۔ کشتہ کلی در بھنگ، کشتہ کلی جو بھنگ کے اندر جس کا کشتہ کیا گیا ہو وہ آپ نے لینا ہے 15 گرام۔ کشتہ سہ داتا، یہ بھی 15 گرام۔ چھلکا اسپغول 150 گرام۔ مصری تقریباً آپ نے لینی ہے 200 گرام۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پنسار سے مل جائیں گی۔ یہ جو کشتہ جات ہیں یہ بھی عام طور پر پنساریوں کے پاس ہوتے ہیں، بس اس میں یہ خیال کر لیجئے گا کشتہ مرجان در مکھن ہو، کشتہ کلی در بھنگ ہو، کشتہ سہ داتا عام طور پر مل جاتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے لے کر کشتہ اور چھلکا کے علاوہ اب ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ کشتہ جات اور چھلکے کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو پیس کر پاؤڈر کر لیں، پھر کشتے ملا لیں اور آخر میں چھلکا شامل کر لیں۔ یہ اب آپ کا نسخہ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال صبح شام چھوٹا چمچ، بعد غذا دودھ کے ساتھ۔ یہ آپ کے استعمال کا طریقہ ہے۔ کشتہ جات اور چھلکے کے علاوہ ساری چیزوں کو پہلے پیس لیں گے، پھر کشتے ملائیں گے، آخر میں چھلکا ملائیں گے۔ صبح شام چھوٹا چائے کا چمچ کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کم از کم 50 دن۔ 50 دن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے ہی رزلٹ نکل آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ 50 دن کے اندر ہی نہیں نکلتا پھر آپ نے وقفہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ مشورہ کریں گے بھئی کیا وجہ بن رہی ہے، کس وجہ سے اس نسخے کا رزلٹ نہیں آ رہا یا حمل نہیں ٹھہر رہا۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مشورہ دوں گا، ورنہ 50 دن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کے سپرم کاؤنٹ کمی کا مسئلہ ہو، ایکٹیو سپرم کی کمی کا مسئلہ ہو، یا جن کے سپرم کاؤنٹ بھی ٹھیک ہو، ایکٹیو سپرم بھی ٹھیک ہوں، پھر بھی حمل نہیں ٹھہر رہا، تو وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات کرم فرمائیں گے۔ اگر اس نسخے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا دیتے ہیں، آپ کو اولاد کی نعمت یا رحمت مل جاتی ہے، تو مجھے بھی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔